السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور اگر ہم کسی بھی بزنس کی بات کریں، اسٹارٹ اپ کی بات کریں، تو دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک نمبر 1 از انویسٹمنٹ اینڈ سیکنڈ از کولیبریشنس، پارٹنرشپ. کوئی بھی اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہے وہ ایک اچھے انویسٹر کی تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اس کے آئیڈیا کے اوپر انویسٹ کر سکے. اور اگر ہم دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو انویسٹرز اچھے آئیڈیا کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ انویسٹمنٹ اپنی کر سکیں. تو آج کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں یہ ایکسپرٹ ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں، ہیڈ آف گلوبل پارٹنرشپ اینڈ انویسٹمنٹ ایٹ ٹیم اپ، مسٹر شیان یا صاحب. شیان صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو ذیشان، اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی نظر میں شیان یار کون ہے، اور اگر آپ اپنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں ہماری آڈینس کو. ٹھیک ہے. سو میرے خیال میں شایان از ناٹ این ایکسپرٹ، ہی از سم ون ہو اسٹل ویری مچ ان ٹو اے لرننگ فیز. میرے نام کے ساتھ ٹائٹل جو ہے وہ جڑ گیا ہے ہیڈ آف انویسٹمنٹس کا، بٹ دیٹ از بائی نو مین این انڈیکیشن کہ میں کوئی انویسٹمنٹ یا پارٹنرشپس کے اوپر ایکسپرٹ ہوں. اٹ مینس کہ آئی ایم ریڈی ٹو ٹرائی، آئی ایم ریڈی ٹو میک این ایفرٹ اینڈ لرن. میری نیچر بہت زیادہ ویلیو سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ کولیبریٹو ہے، اینڈ دس از ون آف دا ریزنز وائی آئی اسٹیپڈ ان ٹو دس ایریا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو، ہم یہاں پر جب پاکستان میں اب نارملی اپنے لیے جاب فنکشنز وغیرہ رولز تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ میں نے ڈگری کس چیز میں کی ہوئی ہے تو میں اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دوں. میرے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، میں زیادہ تر اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہوں جو میرے ویلیو سسٹم سے، پرسنل ویلیو سسٹم سے زیادہ مماثلت رکھتی ہو. سو فار ایگزامپل میری ویلیو کولیبریشن ہے، میری ویلیو جو ہے وہ کائنڈنس ہے، ایمپتھی ہے. تو میں زیادہ تر ایسی جگہوں کے اندر کام کرنا پسند کرتا ہوں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوں، ٹیم ایک دوسرے کا احساس کرتی ہو، ہیومن ویلیوز ہوں اور ساتھ میں کولیبریٹو اپروچ ہو. تو وین آئی لکڈ اراؤنڈ تو مجھے، اور میں نے بہت سارے ورک پلیسز پہ کام کیا ہے، تو مجھے سب سے بیسٹ جگہ جو ہے وہ NIC لگی، اور اس کے اندر بھی ایک پرٹیکولر رول تھا فار پارٹنرشپس اینڈ انویسٹمنٹس. تو آئی سیڈ کہ یا وائی ناٹ. اور پھر تھینک فلی میری جو لاسٹ ڈگری ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر رہی تھی، تو اٹ میکس فار اے گڈ میچ. گریٹ، پرفیکٹ. شان صاحب، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ اوکے، سو اسٹریٹجک پارٹنرشپس کا جو نام ہے وہی یہ بات سجیسٹ کر دیتا ہے کہ ہماری یہ دونوں چیزیں، اسٹریٹجی اور پارٹنرشپ، آپس میں ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا کوئی تعلق ہے. اور وہ تعلق یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنی آرگنائزیشن کے، اپنے بزنس کے اسٹریٹجک ایمز بڑے کلیئر ہونے چاہیے. جی. سو اگر میرا اسٹریٹجک ایم یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ پلیئر ہوں مارکیٹ کے اندر ان دا ایریا آف انٹرپرینورشپ اینڈ انوویشن، NIC کو میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ لیول کا جو وہ ہے پلیئر ہو ایکو سسٹم کے اندر. تو ہماری اسٹریٹجی کے مطابق پارٹنرشپس اسی چیز سے الائن ہونی چاہیے. اور وہ ہم کس طرح سے بن سکتے ہیں کہ اگر ہماری جو گلوبل لیڈر ہیں انٹرپرینوریل ایکو سسٹم کے اندر، ان کے ساتھ اگر ہماری کولیبریشن ہوگی، ان سے ہم لرن بھی کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہے ہوں گے، تو تبھی ہم پاکستان کے اندر اپنے آپ کو فرنٹ لائن پلیئر کے طور پر اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں ابھی جو ایفرٹس کر رہا ہوں وہ اس چیز میں کر رہا ہوں کہ ہم نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر اس ریجن کے اندر، جس کو ہم مینا ریجن یا میناپ ریجن کہتے ہیں، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، پاکستان، اس ریجن کے اندر میں اپنے تمام کے تمام انٹرپرینوریل پلیئرز کے ساتھ روابط بڑھاؤں، کولیبریشن بڑھاؤں. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ گلوبلی بھی، فار ایگزامپل پلگ اینڈ پلے ہے، اس کے علاوہ وائی کمبینیٹر ہے، 500 گلوبل ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے ریناؤنڈ نام ہیں، ان کی ایک وجہ سے جو ہے وہ لیڈرشپ بنی ہے کہ یہ واقعی میں ڈیلیور کرتے ہیں ان دیئر پرومسز. تو ہم اگر ان لوگوں کے ساتھ ان آرگنائزیشنس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گے، ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہوں گے اور ان سے لرن کر رہے ہوں گے، تو وی ہیو اے بیٹر چانس ایٹ آفرنگ آور اسٹارٹ اپس ہیئر ان پاکستان اے بیٹر، مور سوٹیڈ پروگرام. تو آئی تھنک کہ ہر اسٹارٹ اپ کو بھی اپنے آپ میں اور ہر بزنس کو بھی اپنے آپ میں اسی طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ کا اسٹریٹجک ایم کیا ہے، اور پھر بیسڈ آن دیٹ پرٹیکولر ایم یا آبجیکٹیو کس طرح سے آپ دوسرے پلیئرس کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں ٹو اچیو دیٹ. گریٹ. اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں کہ اگر کون سے ایسے اسٹیپ ہیں کہ جو ایگزیکٹیوز اور ینگ انٹرپرینورز ہیں اس کو بلڈ کر سکتے ہیں اسٹریٹجی پارٹنرشپ کو؟
ٹھیک ہے. تو آپ کو تھوڑا سا پہلے تو بیٹھیں اپنے تمام کے تمام جو فاؤنڈنگ ٹیم ہے آپ کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کوارٹرلی ایئرلی کیا ٹارگیٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں. سو اگر وہ کوارٹرلی ٹارگیٹس جو ہیں وہ آپ کو فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان کو جو ہے وہ بڑھانا ہے, ڈبل کرنا ہے, یا بائی دا ایئر اینڈ آپ جو ہے وہ اس کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح کے ایمز آپ کو نیچرلی لے کر جائیں گے ان کولیبریشنز کی طرف جہاں سے آپ کو میس لیول میں کسٹمرز مل سکیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے وہ بات کریں, آپ ایک ٹی شرٹ مینوفیکچرر ہیں, ٹھیک ہے, ٹی شرٹس بناتے ہیں آپ, تو ایسا بزنس اپنے کن لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کرے گا؟ وہ فار ایگزامپل یونیورسٹیز کے ساتھ, کیونکہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ زیادہ تر ٹی شرٹس پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. سو مجھے کہاں سے میس لیول کے اندر جو ہے وہ ٹی شرٹس بیچنے کا وہ سامان مہیا ہو سکتا ہے؟ جب میں یونیورسٹیز کے پاس جاؤں جہاں پر بہت سارے لڑکے نوجوان مجھے ملیں گے جو میرے پوٹینشیل کسٹمرز ہیں, اور وہ ایک دم سے مجھے ان کا وہ مل جائے گا, تو میں نیچرل کولیبریشنز ان کے ساتھ کروں گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر میں جو ہے وہ ٹی میکر ہوں یا ٹی پیکیج کر کے بیچ رہا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ کن کے ساتھ کولیبریشن کرنی چاہیے؟ میرے کیفیز کے ساتھ, ٹھیک ہے. سو یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے کتنا کلیئرلی اپنے اسٹریٹجک ایمز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. جتنا اچھے طریقے سے وہ ڈیفائن ہوں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کن لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کرنی ہے, کن کے ساتھ پارٹنرشپ سے ڈیولپ کرنی ہے. بالکل اس طرح. گریٹ. جس طرح آپ نے پارٹنرشپ اور کولیبریشن کی بات کی, یہ بہت کی فیکٹر ہے, تو کون سے ایسے بیریئرز ہیں جو بہت سارے اسٹارٹ اپس یا بزنسز ہیں وہ کولیبریشن نہیں کر پاتے؟ سو سب سے پہلے تو آپ کا جو بیریئر ہے وہ آپ کے دماغ میں ہے. سو مجھے یاد ہے, ابھی بک کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن آئی ریڈ کہ اس رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ دا ایج آف کمپٹیشن از اوور, ناؤ از دا ٹائم ٹو کولیبریٹ. وی لیو ان اے ورلڈ جہاں پر بہت سارے کام ہو رہے ہیں, اور ہر بزنس جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی نیش کیا ہے, یا یو ایس پی کیا ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے. تو شروع سے ہم ان کے اندر یہ بات انگرین کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ رکھنا ہے. تو اگر ہر بزنس اپنا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ لے کر آ رہا ہے تو سم ہاؤ یو آر ڈفرینٹ فرام ادرس. ایون وین یو آر سیلنگ دا سیم پروڈکٹ اور دا سروس, یو آر سیلنگ دیم ڈفرینٹلی, ٹھیک ہے. سو آپ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر نہیں ہیں. سو فار ایگزامپل یہاں پر NIC کے اندر ہمارے پاس بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ اس وقت میں ٹورزم پہ اور ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ سارے کے سارے اگر ہم پروڈکٹ کی لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہیں, اور ان کو تو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. وین دے ڈگ ڈیپ وچ وی میک دیم ڈگ ڈیپ, تو ان کو نظر آتا ہے کہ اچھا یار یہ ٹورزم کے اندر فار ایگزامپل سپلائی سائڈ پہ کام کر رہا ہے, میں ڈیمانڈ سائڈ پہ کام کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. یا یہ جو ہے وہ ابھی جو کام کر رہا ہے یہ جو اسٹیبلشڈ ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, جبکہ میں جو ہے وہ لوکل ٹور گائیڈس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو آپ کا کہیں نہ کہیں موڈس آپرینڈی, کہیں نہ کہیں آپ کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو طریقہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل یہیں پہ وہ ٹورزم کے جو اسٹارٹ اپس ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا شروع کیا. وہ جو ہوٹل انڈسٹری کو ٹارگٹ کر رہے تھے اپنے اس کے طور پہ کسٹمرز کے طور پر, انہوں نے ساتھ میں یہ لوکل گائیڈ والے اسٹارٹ اپ کو بھی ساتھ میں لا لیا کہ بھائی ٹھیک ہے لوگ آ کے ٹھہریں گے تو ہمارے تھرو ٹھہریں گے, لیکن انہوں نے آگے جانا بھی تو ہے نا, اس کے لیے لوکل گائیڈ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے ذریعے سے پرووائڈ کر دیں گے. تو ایک نیچرل کولیبریشن بن گئی. سو پہلے تو اپنی اس امیجنیشن کو جو ہے وہ ٹھیک کریں کہ یار ہر بندہ جو سیم پروڈکٹ کو یا سروس کو سیل کر رہا ہے دے آر ناٹ یور کمپیٹیٹر, دیر از اے چانس ٹو کولیبریٹ ود دیم. اینڈ سیکنڈ از کہ ہم کئی دفعہ اپنی جو پریزمپشنز ہوتی ہیں ان کے اندر سٹک ہو جاتے ہیں, اور ہم اس پاسبلٹی کو چانس نہیں دے رہے ہوتے. تو آپ اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایکسپرٹیز کے علاوہ دوسری جو ڈائیورس فیلڈز ہیں ان کے اندر سے اپنے ٹیم ممبرس کو لے کے آئیے, کیونکہ ان کا ایک فریش پرسپیکٹیو ہوگا, وہ چیزوں کو نئے انداز سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ڈس ایگریمنٹ کو جو ہے نا اپنی ٹیم کے اندر پروموٹ کریں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرے تو تبھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ایک رسپیکٹفل ڈس ایگریمنٹ از اے کی ٹو گو پراسپر, گو فردر اینڈ ڈیولپ. تو آئی تھنک کہ اگر آپ کی ٹیم کے اندر یہ ایک ہیلتھی ڈس ایگریمنٹ ہوگا تو یو ہیو اے بیٹر چانس آف لکنگ ایٹ تھنگس ڈفرینٹلی ان اے نیو فریش وے, اینڈ دیٹ گیوز یو اے چانس ٹو کولیبریٹ ود ادرس. پرفیکٹ. شان صاحب آپ کی روٹین پہ آتے ہیں, آپ کا 9 to 5 کیسے
ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں اگر ہماری آڈینس کو آپ تھوڑا سا بتا دیں. اچھا, سو میرا 9 to 5 جو ہے نا, ایک a big part of it is this journal. سو میں صبح کو اٹھنا جلدی پسند کرتا ہوں. میں نے ایک بک پڑھی تھی جس کے اوپر بائی دا وے آج بک کلب سیشن بھی کرا رہے ہیں ہم 3 بجے. اس کا نام ہے Atomic Habits and it proved to be transformative for me. تو میں وہ جب پڑھ رہا تھا تو one of the things that I set correct in my life, I was a night person. پہلے میں بہت دیر تک رات کو جاگتا تھا اور میں تقریباً 3-4 بجے سوتا تھا, اور پھر نیکسٹ ڈے میرے اندر انرجی نہیں ہوتی تھی اٹھنے کی, اور میں پھر آفس آتا تھا تو آدھا دن مجھے صرف اور صرف جو ہے نا وہ جوائیاں لینے میں نکل جاتا تھا, یوننگ کرنے میں نکل جاتا تھا. تو اس کے بعد اس بک کو پڑھنے کے بعد میں نے جو اپنی سب سے پہلی چیز کریکٹ کی تھی وہ یہ کہ میں نے 10 PM اپنے لیے کٹ آف ٹائم جو ہے وہ سیٹ کیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ان بیڈ بائی 10. میں بک ریڈنگ کروں گا اور بک ریڈنگ کرتے کرتے سو جاؤں گا. سو دس از ایوری ڈے ناؤ فار می کہ میں جو ہے وہ 10 بجے آئی گو ان ٹو مائی بیڈ اور میں بک ریڈنگ اسٹارٹ کر دیتا ہوں اور میں پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہوں. سو آئی ویک اپ ایٹ اراؤنڈ 6 اور میرا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں فریش ہونے کے بعد اپنا یہ جرنل جو ہے وہ اس کو اوپن کر لیتا ہوں. ایز یو وڈ سی کہ میں نے جو ہے وہ اپنے جرنل کے اندر ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. جو ٹاپ 4 چیزیں ہیں یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس دن کی, جن کے اوپر میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہوں. یہ پرائیورٹی لسٹ ہے میری جو میں نے آج کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادر تھنگس, اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں صبح کو یہ سب کچھ امیجن کر لیتا ہوں اور وہ پھر اسٹک رہتا ہے. دس از اے ڈائنامک لسٹ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ درمیان میں دن کے آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کو اس لسٹ میں ایڈ کرنی ہوتی ہیں. سو ہاؤ آئی کیپ تھنگس جنرلی از کہ کیونکہ مجھے بہت ساری میٹنگز بھی کرنی پڑتی ہیں بینگ اے پارٹنرشپ اینڈ انویسٹمنٹ پرسن. سو ٹورڈز دا اسٹارٹ آف دا ڈے مائی انرجی از دا ہائیسٹ. تو میں اس میں ایسے کام کرتا ہوں جو کہ میرے لیے سب سے ٹفسٹ ہوتے ہیں, جن میں میرا سب سے زیادہ فوکس ہے. سو فار ایگزامپل اگر میں نے کسی کو جو ہے وہ کوئی انالیٹیکل رپورٹ دینی ہے یا میں نے کسی اسٹارٹ اپ کے لیے کوئی پرابلم سالو کرنی ہے تو آئی ول گیو دیٹ بیسٹ ٹائم اسٹارٹ آف دا ڈے ٹو دیٹ پرابلم تاکہ میں جلدی سے اس کو سالو کر لوں. پھر آفٹر 12 PM میری جو انرجی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ پھر میں اپنی میٹنگز رکھتا ہوں 12 to 3 کے درمیان میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میٹنگز مینیج ہو جائیں. اور پھر 3 to 5 آنورڈس میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ ای میلز کو, کالز کو کورسپونڈ کرنا, اس طرح کی چیزیں جن میں میری کم سے کم جو ہے وہ مینٹل انرجی لگ رہی ہے. اور پھر 5:30 6 PM کے اراؤنڈ آئی ٹرائی ٹو ریپ اپ مائی ورک اینڈ دین گو اینڈ موسٹلی بی ود مائی فیملی. زبردست. جیسے کہ آپ نے ابھی جرنلنگ کی بات کی اور بک ریڈنگ کی بات کی, تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کو یا ینگ انٹرپرینورس کو اگر کوئی ریسورسز, کوئی بکس, کوئی ایپس, ویب سائٹس جو ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ اور بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے ہیلپ فل ہوں تو ریکمینڈ کرنا چاہیں تو وہ کون سے ہوں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گا کہ جرنل اپنے پاس لازمی رکھیں. سو جرنل بھی نا بہت سارے قسم کے ہیں. یہ ورک لاگ کہتے ہیں اس کو نارملی, جس میں آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ رکھتے ہیں, جس میں آپ اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں, کیا ٹاسکس کر رہے ہیں, اس کے اندر کیا لیگنگ ہے, کیا کل کرنا ہے آپ نے. یہ آپ کا ورک لاگ ہے. دوسرا جو ہے وہ میرا ایک جنرل جو ہے نا وہ جرنل بھی ہوتا ہے جس کے اندر میں صرف اپنی ریفلیکٹیو جرنلنگ کر رہا ہوتا ہوں. سو جب میں بائی دی اینڈ آف دا ڈے یا صبح کو اٹھ کے میں اپنے ڈے پہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ کل میرا دن کیسا گزرا تھا اور میں آج میرا موڈ کس طرح کا ہے. تو میں وہ جو اپنی صرف فیلنگز ہوتی ہیں وہ میں اس پیپر پہ ڈمپ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ لازمی کریں, اور اس سے آپ کو جو ہے نا وہ ریفلیکشن جو ملتی ہے اس میں پھر آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے کل سے بہتر کس طرح سے ہونا ہے. تو یہ بڑا لازمی ہے. دوسرا, چیزوں کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش کریں. سو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک ٹرانسفارمیشن کی تھی فرام اے نائٹ پرسن ٹو اے مارننگ پرسن, اور وہ اس وجہ سے ہو سکا تھا کیونکہ میں پہلے رات میں اپنے تمام ڈیوائسز کو آن چھوڑا ہوا ہوتا تھا اور مجھے الرٹس بھی آ رہے ہوتے تھے, واٹس ایپ بھی آ رہا ہوتا تھا, ای میلز بھی آ رہی ہوتی تھیں. اب میں نے کیونکہ ایک سیگریگیشن شروع کی ہے جہاں پہ میں اپنا پرسنل ٹائم بھی ذرا رکھتا ہوں, فیملی کا ٹائم بھی رکھتا ہوں, اور پھر میں نے 10 بجے سونا بھی ہوتا ہے, تو میں نے سب کچھ آٹومیٹ کر دیا ہے. سو آپ کا جو آئی فون ہے یا آپ کا جو اینڈرائڈ فون ہے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ نا نائٹ ٹائم سیٹ کر سکیں. سو سلیپنگ شیڈیول اپنا سیٹ کر سکیں. سو اگر آپ نے 10 میرے والا شیڈیول لینا ہے تو 10 بجے سے آپ اپنے اس کو سلیپ شیڈیول کر سکتے ہیں صبح 7 بجے تک. اس میں وہ خود ہی جو ہے نا وہ ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ چلا جائے گا اور آپ کو کوئی الرٹ نہیں آئے گا, نہ کال آئے گی نہ میسج آئے گا.
تو آپ کو ڈسٹربنس ختم ہو جائے گی اور آپ بار بار اٹھا کے فون نہیں دیکھیں گے. جی. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ چیز جو کہ آپ کو بہت زیادہ آپٹیمل ہونے میں مدد کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ جو ہے, اگر آپ یہ جرنل نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے فون پہ ایک مائکروسافٹ کا ٹو ڈو آتا ہے, ایپ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں بنائیں. اور اب تو وہ اتنا سمارٹ ہو گیا کہ اگر آپ کو آؤٹ لک میں کوئی ای میل آ رہی ہے اور آپ اس کو فلیگ کر دیں تو وہ آپ کی ٹو ڈو لسٹ میں رائٹ کلک کر کے ایڈ ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو ایک ٹاسک میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اور یہ پروون سائیکولوجیکل ٹرک ہے کہ جس طرح سے آپ کوئی کام کرتے جائیں اس کو اگر آپ ٹک آف کر رہے ہیں یا کراس کر رہے ہیں تو وہ ایک مینٹل سیٹسفیکشن آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کی وجہ سے زیادہ اپنے آپ کو آپٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ٹرکس ہیں جو کہ بڑی کامن ہیں اور یہ تمام لوگ جو کہ بڑے ایفیشینٹلی اپنے ڈے کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں ان میں آپ کو نظر آتی ہیں. اور پلیز یہ جو ایک سوال ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ آپ ملٹی ٹاسک کر لیتے ہیں, اگر میرے سے کوئی یہ سوال کرے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں, میں ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتا, کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ کے اندر آپ اپنے آپ کو انشور کر رہے ہیں کہ آپ غلطیاں کریں گے, آپ جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ قسم کا میٹیریل پروڈیوس کریں گے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایفیشینٹلی کام کریں تو یہ ملٹی ٹاسکنگ سے دور رہیں, ایک ٹائم پہ ایک ٹاسک کریں, اس کو کمپلیٹ کریں اینڈ دین موو آن ٹو دی ادر ون. بالکل گریٹ. جیسے آپ نے آٹومیٹ کی بات کی, تو ابھی آپ جس طرح اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں کام بھی کر رہے ہیں, کمیونٹی بلڈنگ کا بھی کام کریں, تو میکسیمم اسٹارٹ اپ ٹیک سے آئی ٹی سے ریلیٹڈ, تو آپ کی نظر میں پاکستان میں ٹیک یا آئی ٹی ایکو سسٹم میں کیا چیزیں لیگ کر رہی ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو ابھی چیزیں لیگ کر رہی ہیں نا, فرسٹ آف آل جو ہمارا انوویشن سائیکل ہے وہ ابھی ایسا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کنونشنل بزنسز کو صرف اور صرف ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, ابھی ہم اس فیز میں ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً کہ ہماری دکان تھی پہلے جو کاروبار چلتی تھی, اب ہم نے اس کو ہر چیز کو ای کامرس میں ٹرانسفارم کرنا شروع کر دیا ہے. سو آپ کو سب سے زیادہ جو اسٹارٹ اپس نظر آئیں گے وہ ای کامرس کے اندر نظر آئیں گے. تو ابھی میرے خیال میں ہم انوویشن کی اس سٹیج پر جائیں گے جہاں پر ہم نئے آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں گے. سو فار ایگزامپل ابھی ایک پچھلے دنوں ہم اینجلز ایونٹ کراتے ہیں, اس کے اوپر ایک بڑا اچھا اسٹارٹ اپ آیا, مجھے بہت اچھا لگا, اور سارے جو میرے انویسٹرز وغیرہ آئے ہوئے تھے یہاں پر ان کو بھی اس نے بڑا اپیل کیا. تو وہ کر یہ رہے تھے کہ یہ جو ڈفرینٹ اے پی آئیز ہوتی ہیں, جو گیٹ ویز ہوتے ہیں آپ کے پیمنٹ کے, ان کو ایگریگیٹ کر کے وہ ایک ہی کنسالیڈیٹڈ پیمنٹ گیٹ وے میں کرنا چاہ رہا تھا, تاکہ آپ کو بار بار الگ الگ جگہوں سے جا کر جو ہے وہ انٹری نہ کرنی پڑے, اور آپ کو صرف اور صرف ایک ہی طرح سے جو ہے وہ پیمنٹ ملتی رہے, ریگارڈلیس آف واٹ بینک یو آر ود یا واٹ پیمنٹ گیٹ وے یو آر یوزنگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کنونشنل بالکل بھی نہیں ہے. دس از ان لائن ود دا بیسٹ سولوشنز آؤٹ دیئر, جو کہ کام جو ہے وہ گلوبلی آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو فن ٹیک سیکٹر میں اب آپ کو تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ پاکستان از گوئنگ بیونڈ دا کنونشنل وہ, لیکن میرے خیال میں باقی جو سیکٹرز ہیں ہمارے ایون کے ساس وغیرہ کے, ان کے اندر تھوڑا سا ہم جو ہے وہ ابھی اس چیز میں لیگ کر رہے ہیں کہ انوویشن سائیکل جو ہے وہ تھوڑا سا 2 اسٹیپس بیہائنڈ دا گلوبل سین ہے. ایک وہ ہے. دوسرا آئی تھنک کہ ابھی اینجل انویسٹرز وغیرہ ہمارے جو لوکل ہیں نا, ان کی ابھی بہت کمی ہے. ہم ابھی تک وی آر بیڈلی اسٹک ان انویسٹنگ ان ریئل اسٹیٹ فار ایگزامپل. ابھی تک ہمارا وہ سیٹ ماحول جو ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے, اینڈ پیپل ہیو ناٹ ریئلائزڈ کہ ہاؤ مچ مور منی دے کین پاسبلی میک فرام انویسٹنگ ان اسٹارٹ اپس. اور ہم شاید گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک پالیسی کے اندر ایک لیگ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے انویسٹرز کو اس طرف انسینٹیوائز کیا ہے بائی گیونگ دیم ٹیکس بریکس, نہ کہ اگر وہ اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرتے ہیں تو دے کین claim an equal amount from their tax. So for example $35,000 کی اگر میں انویسٹمنٹ کر دیتا ہوں in a startup, تو مجھے 35,000 کا ٹیکس بریک مل جائے گا from what I owe to the government because of my business. تو اس طرح کی چیزیں مجھے ابھی زیادہ نظر آ رہی ہیں, بٹ I'm very hopeful کہ جس طرح سے تیزی سے ہم جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اس چیز کے اندر, we are making good headway, and probably in the next 5 years we'll be quite at par with what is happening globally or regionally. انشاءاللہ گریٹ. جیسے آپ نے ابھی اینجل انویسٹر کی بات کی, تو اگر میں آپ سے شیان صاحب پوچھوں کہ پچ کے بارے میں, پچ ڈیک کے بارے میں, تو وہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا دیں. میں انویسٹمنٹ کی طرف جاتا ہوں, تو میرا پچ ڈیک کیسا ہونا؟
اچھا پچ ڈیک میں آپ کے جو اسینشلز ہیں وہ کورڈ ہونے چاہیے. سو اگر میں نے آپ کا بزنس دیکھنا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کیا سلوشن دے رہے ہیں, ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام آل دی ادر سلوشنز دیٹ آلریڈی ایگزسٹ. آپ اپنے کمپیٹیٹرز کا ایک پورا انالیسس کریں گے اور اس میں یہی باتیں آئیں گی کہ وہ کیا آفر کر رہے ہیں, آپ کیا آفر کر رہے ہیں, ہاؤ آر یو ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, پھر آپ اپنی جو ہے نا وہ سروسیبل آپٹینیبل مارکیٹ وغیرہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. اور نارملی یہاں پر لوگ جو ہیں وہ رف فگرز ایسے ہی آؤٹ آف دیئر اون مائنڈ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں, بٹ دیر از اے پراپر میتھڈ ٹو اٹ, پلیز فالو دیٹ. اگر آپ کو وہ نہیں پتہ تو پلیز گیٹ ان ٹچ ود اس اور اینی ادر مینٹور دیٹ ورکس ان دیٹ ایریا, اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ واٹ از دا پراپر میتھڈ آف کیلکولیٹنگ دا آپٹینیبل مارکیٹ. یا سو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ہارڈ کور فائنینشیلز جو ہے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کی پاسٹ پرفارمنس کیا ہے, آپ کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, اس میں سے آپ کا مارجن کیا ہے, اور اب آپ گوئنگ فارورڈ آپ کی کیا پروجیکشنز ہیں, سیلز کی کیا پروجیکشنز ہیں, آپ کے ایکسپینسز کی کیا پروجیکشنز ہیں, ہاؤ مچ آر یو میکنگ آن ایچ آف دا سیل دیٹ یو آر میکنگ. تو یہ جو فگرز ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اینڈ اگین پیپل ٹرائی ٹو بی کریٹیو ود دس اینڈ دے فارگیٹ کہ جو انویسٹر سامنے بیٹھا ہوا ہے ہی اور شی probably has been with a lot of other startups before coming to you, so they can see through if you are making a false statement. So I would highly recommend کہ آپ اپنی جو یہ working ہے especially with the financials, generally with your entire pitch deck, اس کو بالکل honest رکھیں, اس کے ساتھ کریٹیو ہونے کی زیادہ کوشش مت کریں in a false sense. تو I think these are some of the things that I would recommend. زبردست, گریٹ. ایٹ دا اینڈ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق اگر آپ نے ینگ انٹرپرینورس کو ایک ایڈوائس دینی ہو تو وہ کیا ہو؟ ایک ایڈوائز, بی ولنگ ٹو ورک ہارڈر دین اینی ون ایلس. میرے خیال میں آج تک کوئی بھی بندہ جو کہ سکسیزفل ہوا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بس بیٹھا رہا اور سکسیس میرے پاس آ گئی. بے شک آپ کسی بہت ہی امیر فیملی میں پیدا بھی ہوئے ہوں اور آپ کے پاس یو ہیو آل دا ریسورسز ان دا ورلڈ, ٹو میک یور اون برانڈ اور یو ٹو میک یور اون سیلف سکسیزفل یو آلویز نیڈ ٹو ورک اینڈ ورک ہارڈر دین اینی بڈی ایلس ان دیٹ پرٹیکولر ایریا. تبھی آپ جو ہے وہ نمبر 1 کلیم کر سکتے ہیں. دیر از نو ادر وے. زبردست, گریٹ. اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بیزی اسکیجول میں سے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا, اور اسپیشلی میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, اور اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز اور انٹرپرینورز بھی اس انٹرویو سے امید کرتا ہوں بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.